توبہ ٹیک سنگھ کا ایک مفتی سمر اتاری، توبہ کا پیکج انہوں نے مفتی سمر اتاری صاحب کو پیش کیا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ یہ توبہ کا پیکج صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے. جو ہمارے اڈیالہ میں لوگ قید ہیں توہین مذہب کے الزامات کے اندر، جن میں سے اکثر بے گناہ ہیں، تو وہ بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے. سنی بریلوی مسلمان، ہاں سنی دیوبندیوں کو تو تم مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ تم نے غلط لکھا ہے. اڈیالہ میں جو قید ہیں وہ بھی سارے سنی مسلمان ہی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ کہاں ہم نے اسٹیمپ پیپر کے اوپر توبہ لکھنی ہے، ہم باہر آئیں جو ہماری طرف جھوٹی چیزیں تم لوگوں نے منسوخ کی ہوئی ہیں. جو اڈیالہ میں 400 کے قریب لوگ قید ہیں مسلمان، وہ سوچ سکتے ہیں. جب سے یہ سمر صاحب کا، مفتی صاحب کا واقعہ شروع ہوا ہے، تب سے اس نے شروع کر دیا ہے معافی 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 معافی. وہ میں بات کر رہا ہوں، میرے منہ سے کوئی بات نکل سکتی ہے کہ میں نے ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی ہے، پر اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو قرآن کے اوپر ایجیکولیٹ کر رہا ہے اس کو معاف کر دیا جائے. ایک آدمی نے کہ منہ سے یہ بات نکلی اور اس پہ رجوع بھی کر رہا ہے، تو اگر اس کو معافی ہے تو ان کو بھی معاف کر دو. میں انجینئر کو دوبارہ چیلنج کرتا ہوں، تم ایک کیس کو اس کی فائل اٹھا کے اسٹڈی کر کے لوگوں کو بتا دو کہ اس میں ایویڈنس کیا دیے گئے ہیں. اگر انجینئر میں غیرت ہے تو یہ کام اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے. ابھی جو ایک واقعہ ہوا تھا مفتی سمر صاحب والا غالباً، تو جی اس کو لے کر جو ہمارے حلقہ احباب میں ہے وہ اس بارے میں بڑا وہ تشویش رکھ رہے ہیں کہ کیسر بھائی کی طرف سے اس پہ کوئی جو ہے وہ رد عمل نہیں آیا. پہلے کبھی جبکہ کسی کے بارے میں آیا سر؟ جی میں وہی اسی لیے یہاں پہ پوچھ رہا ہوں لائیو، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ پہلے بھی آپ نے کسی کے بارے میں رد عمل. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی جب بات آتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ کیسر بھائی جو ہے وہ اچھا خاصا رسپانس دیتے ہیں. تو یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کے ذریعے ایٹ لیسٹ ان کو ایک پیغام دے دیں کہ انجینئر صاحب کا جو موقف ہے اس میں، اور جو اس طرح کے جو جنرلائز جو ہو جاتی ہے علماء سے یا کسی عام سے، ان میں یہ کیا ڈیفرنس ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ ایون جب یہ انجینئر پہ 295C وغیرہ لگا، میرا آپ جتنا بھی کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے اس میں کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کہی ہے کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک فقہی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے. اس کے پہ 295C لگے یا نہ لگے، میرا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ یہ آدمی گستاخ عورت سے شادی کا دروازہ کھول رہا ہے، جو کہ کلیئر بات ہے کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان رجوع کر لے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں جو بلاسفمی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک جو روایتی سینس میں بلاسفمی ہوتی ہے، انٹینشنل، میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر بھی آپ کو بہت زیادہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے. میرا جو کام ہے وہ اسپیسیفکلی پورنوگرافک بلاسفمی پہ ہے، جو پاکستان کے اندر ایک شیطانی گروہ آیا ہوا ہے. انہوں نے اپنا ایک نام رکھا ہے حزب الشیطان، جس کا لیڈر یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری جو بلاسفمی ہوتی ہے وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بہت زیادہ سے بلاسفمی کرتا تھا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے حوالے سے ان کے مقدس ناموں کو، اسلامی مقدس ناموں کو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیات کو جسم کے نجس حصوں پہ لکھ کے اس کی ویڈیو بنانے، اس کے تصویریں بنانی، وہ شیئر کرنی، قرآن کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایجیکولیٹ کرنا، یہ اور وہ ریکوری ہوئی ہیں. کوئی 30 سے زیادہ قرآن ہیں جو مختلف جگہوں پہ وہ ریکور ہوئے. جائے نماز کے اوپر سیکشول ایکٹس کو پرفارم کرنا، اس طرح کی ہینیس اینڈ ہیڈیس بلاسفمی. انجینئر ان کے ساتھ کھڑا کہتا ہے یہ معصوم ہے. اب یہ ایک بلاسفمی ہوتی ہے کہ دیکھیں، ایک میں اس چیز کا، دیکھیں یہ بات پہلے سنیے گا میری، کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بلاسفمی کا الزام کو بندہ لگاتا ہے نا تو بلاسفمی ہو جاتی ہے، کیونکہ جس نے الزام لگایا ہے آئدر اس نے سچا لگایا ہے جھوٹا لگایا ہے. اگر سچا لگایا ہے تو پھر جس نے کہا ہے اس نے بلاسفمی کی ہے. اگر اس نے جھوٹا لگایا ہے تو الفاظ تو اس نے بھی ادا کیے نا کہ اس نے یہ بات کہی، تو پھر آپ اس پہ کیس کریں. تو بڑی سمپل سی بات ہے، اس کو کوئی ان کو معافی تو نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے میری اور یہ ایک پیس آف انفارمیشن. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی کو غلط چیز میں پھنسا دیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان کے اوپر بھی آپ ریورس ان پہ کیس کیا کریں. میں اس چیز کا قائل ہوں. تیسری ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں کہ ایک بات کرتے ہوئے بھول چوک میں ایک چیز کی غلط انٹرپریٹیشن ہو گئی. میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ بلاسفمی ہے اس سینس میں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہماری لمیٹیشنز ہیں. وہ تو آپ دیکھ لیں، غزوہ بدر کے واقعات اٹھا لیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے کہ باقی صحابہ نے ان کو بالکل ان الفاظ کی کوئی توصیف نہیں کی، اچھا نہیں سمجھا. لیکن وہ ایک اسلامک پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے ایک چیز کے بارے میں ان کی ایک غلط کیلکولیشن تھی جو کہ ہو گئی. اب اگر صحابی سے، اور وہ حضرت حذیفہ ابتدائی دور کے صحابی،
اگر ان سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان ہیں, ہماری لمیٹیشنز ہیں, اس کے اندر کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے, کوئی بات کرتے ہوئے ایسی ہو سکتی ہے کہ جو موضوع سخن ہے اس کے شایع نشانہ ہو. وہ میں جی بات کر رہا ہوں, میرے منہ سے کوئی بات نکل سکتی ہے کہ میں نے ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی ہے بھائی, بٹ اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو قرآن کے اوپر ایجیکولیٹ کر رہا ہے اس کو معاف کر دیا جائے. اس کی جیسے اس کو بیس بنا کے کہ اس آدمی نے غلط کہہ دیا ہے اور وہ آدمی اس بات پہ رجوع کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, اس وجہ سے جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں, سیدہ عائشہ ہیں, سیدہ حفصہ ہیں سلام اللہ علیہ, ان کے بارے میں جو آگے میں وہ الفاظ بھی دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ ملعون لوگ جو سیکشول کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر کسی ام المومنین کا نام لکھا ہے, ادھر کسی صحابی کا نام لکھا ہے, ان کے پورے وہ ایکٹ سارے آگے میں کیا میں یہ بھی باتیں کروں, سب عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہے. ان ملعونوں کے ساتھ جب ایک لانتی کھڑا ہو جائے اور وہ اس طرح سے کھڑا ہو جائے کہ ایک آدمی نے کہ منہ سے یہ بات نکلی اور وہ اس پہ رجوع بھی کر رہا ہے, تو اگر اس کو معافی ہے تو ان کو بھی معاف کر دو, تو پھر تو یار جی میں تمہیں بھی دن رات گالیاں دیا کروں اور بعد میں معافی مانگ لیا کروں. جی سر. وہ ایکچولی یہی وہ کیس شاید بلڈ کرنا چاہ رہا ہے اس وقت نا, اور کیا پچھلے کرنا چاہیے ویک سے. جی جب سے یہ سمر یہی ہو رہا ہے. صاحب کا, مفتی صاحب کا واقعہ شروع ہوا ہے, تب سے اس نے شروع کر دیا ہے معافی 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 معافی. بندہ پوچھے کہ یار مفتی صاحب نے تو چلے ایک اعلیٰ ظرف کا ثبوت دیا, اگرچہ اگر وہ گستاخی ہے تو گستاخی انجینئر بھی کر رہا ہے, مس انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا, وہ بکری جی چرنے والی جاتی ہے ادھر ادھر, یہ بھی تو مس انٹرپریٹیشن ہی ہے. اگر وہ گستاخی ہے تو گستاخی تو انجینئر بھی کر رہا ہے. لیکن ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس آدمی نے تو چلو یار, پھر مفتی صاحب نے اپنا ظرف دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ الفاظ جس درگاہ کے لیے کہے گئے ہیں نا وہ اتنی بڑی ہے کہ چلے میں یہ الفاظ میں اپنے واپس لے لیتا ہوں, ٹھیک ہو گیا جی. جی. اور اب غیر اس کو مشروع بیس بنا کے معافی ان کو, تو تم تو کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, ان کو تو بسایا گیا ہے. اب معافی کس چیز کی؟ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. میں نے انجینئر کو بڑی دفعہ چیلنج کیا ہے, میں انجینئر کو دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ تم میں اگر غیرت نام کی چیز ہے تو تم ایک کیس کوئی تمہاری مرضی کا اس کی فائل اٹھا کے اسٹڈی کر کے لوگوں کو بتا دو کہ اس میں ایویڈنس کیا دیے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ایویڈنس دیے گئے ہیں, جو ٹیکنیکل رپورٹ ہے یا فورینزک رپورٹ ہے یا ڈی این اے رپورٹ ہے, تم کہو کہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے. میں پبلکلی کمٹ کرتا ہوں کہ اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. پاکستان سے کسی بھی ایجنسی سے, این ایف اے موجود ہے, پی ایف ایس اے موجود ہے, سندھ میں فورینزک ایجنسیز موجود ہیں ریاستی, کسی بھی ایجنسی سے تم کہو کہ میں سے چیلنج کرنا چاہتا ہوں یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, میں خرچہ اٹھاؤں گا. اگر انجینئر میں غیرت ہے تو یہ کام اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈے کہ کسی کے منہ سے غلط بات نکل گئی, اس کی بنیاد پہ ان گستاخوں کو معاف کر دو جو شیطان کی طرف سے وہی کو قرار دے رہے ہیں اپنی گستاخی کو, اور گستاخی بھی کس کس ہستی کی کر رہے ہیں. یہ اس کا جواب اب اس نے دینا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں میں خرچہ اٹھاؤں گا. انجینئر غیرت کا مظاہرہ کرے, جن کو معصوم کہہ رہا ہے, مظلوم کہہ رہا ہے, ان میں سے کسی ایک کی اپنی مرضی کی فائل اٹھا کے یہ پبلک کو بتائے کہ اس میں اس نے کیا دیکھا, اور پھر کہے کہ اس کو پسایا گیا ہے, یہ مظلوم تھا, اصل میں اس کے فون سے سارا کچھ نہیں نکلا, اس کو جو فورینزک ہے, ٹیکنیکل رپورٹ ہے, ڈی این اے رپورٹ ہے, اس کو چیلنج کے میں خرچہ اٹھاؤں گا چیلنج کرنے کا. بتائیے اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شکریہ کیسر بھائی, بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. شکریہ.